دے جڑا بندہ ساری ذات تے خوش ہو کے درود بھیجے ساری زندگی اس بندے دے رزق وچ کمی نہیں جاندی صلوات کا پڑھو تے رل کے اچھی آواز نال پڑھو اللہم صلی اللہ نعرہ تکبیر اللہ اکبر۔ ماشاءاللہ علی بادشاہ کا نام بہت ہی بلند ہے اس طرح جواب دیں اگر جبرائیل آسمان پہ ہے تو زمین پر آنے کے لیے مجبور ہو جائے نعرہ تکبیر دونوں ہاتھ بلند کر کے بولے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت اسی مقام کو غدیر قوم کا مقام سمجھتے ہوئے دونوں ہاتھ بلند کر کے جسموں کو جوان کر کے نعرہ حیدری صلوات پڑھ دیں مل کے بلند آواز کے ساتھ اللہم صلی اللہ محمد وآلہ محمد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین بشیرۃ المصدق نذیرۃ المؤید مصطفی الامجد محمود الاحمد بالقاسم محمد اللہم صلی اللہ محمد اہل بیت طیبین الطاہرین المعصومین خاندان سیدہ پہ آنکھیں بند کر کے صلوات پڑھ دیں سارے حضرات اللہم صلی اللہ محمد۔ تمام حمد ہے اس خالق ازل کے لیے تمام حمد ہے اس خالق ازل کے لیے سکون جھیل کو دیتا ہے جو کمل کے لیے مالک آپ کو آباد رکھے تمام حمد ہے اس خالق ازل کے لیے سکون جھیل کو دیتا ہے جو کمل کے لیے میں ان کے نام سے کرتا ہوں ابتدائے کلام وہ جن کے نام فرشتوں نے بھی سنبھل کے لیے تمام حمد تمام تعریفیں تمام مدحت و مناقبت وقف ہے اس اللہ کے لیے جو زمین کی بے رنگی کو بہاروں سے سنگلات چٹانوں کو آبشاروں سے اور کائنات کے اندھیروں کو 14 ستاروں سے روشن کرتا ہے جو بول سکتے تمام تر درود و سلام اللہ کے ان مصطفیٰ مرتضیٰ اور مجتبیٰ بندوں کے لیے جنہوں نے وحشی کو انسان کو مسلمان کو سلمان جو اب تک نہیں بولا یعنی بے زر کو ابو زر بے داد کو مقداد مجبور کو مختار ذرے کو شمس میں چہرے دیکھ رہا ہوں جو ہاتھ باندھ کے بیٹھے ہوئے ہیں اللہ جانے وہ کہاں تک سنیں گے میں کہاں تک پڑھوں گا تمام تر درود و سلام اللہ کی ان عظیم ترین ہستیوں پر جن ہستیوں نے کنکر کو دیکھا تو دور بنایا آسی کو دیکھا تو ہور بنایا مالک آپ کو آباد رکھے دو ہاتھ بلند کر کے کل ایمان نعرہ حیدری راگا ہوں محمد و اہل بیت محمد کا خالق آپ سب حضرات کو اس فرشی عذاب پہ تشریف آوری کا بہترین سے بہترین اجر عطا فرمائے آمین۔ میرے مالک یہ جو ہاتھ بلند ہیں بادشاہ حسین کے ہاتھوں کا واسطہ مستقبل میں اس مظلوم قوم کو دہشت گردی کے عذاب سے محفوظ فرمائے آمین۔ بانیان مجالس کا یہ تمام طور انتظام و انسام محنت کوشش کاوش خرچ اخراجات لنگر نیاز پاک بی بی اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے لاکھوں اور کروڑوں دعاؤں کی ایک ہی دعا ہے میرے مالک ہار تھکی ہار اٹھی ہوئی آنکھ کو 12ویں آقا کی زیارت نصیب فرمائے ایک صلوات بلند آواز سے پڑھتے ہیں سارے اللہم صلی اللہ محمد وآلہ محمد۔ اجازت ہے نوکری شروع کی جائے اگر آپ زحمت نہ فرمائیں یہ تھوڑا سا مجمع خالی ہے اس طرف سے تھوڑا تھوڑا آگے تشریف لے آئیں صلوات پڑھتے ہوئے اللہم صلی اللہ آ جائیں آپ بھی آ جائیں آگے بسم اللہ اجازت لے کے نوکری شروع کی ہے میرے بعد
اس دھرتی کا بہت ہی قابل سے نام میرا برادر عزیز سید شاہان غازی صاحب تشریف فرما ہے. ان کا آنا ہی میرا جانا ہے. بانیان کی حیثیت سے حاضر ہوں. مجھ سے کروڑ گنا بہتر پڑھنے والے مجھ سے پہلے پڑھ گئے. سارے دن کی عزت بھری مجلس میں مجھ سے کروڑ گنا بہتر پڑھنے والے میرے بعد حاضری دیتے رہیں گے. بسم اللہ بسم اللہ. مختصر پڑھنا صرف اتنا ہے. پہلا جملہ اگر آپ نے توجہ فرما لیا تو قبر کی دیواروں تک نوکر کے مصرے یاد آئے. مصلی عبادت میں بیٹھ کے بھی نوکر کو یاد ضرور کرو. اجازت ہے پہلا مصرع پڑھ دو. جو پیچھے بیٹھے ہیں خاموش آپ سے دعا لینا چاہتا ہوں. شاہان بھائی 100 لاکھ نبیوں کے مقدر کو حسین کہتے ہیں. جو بول سکتے ہیں جن کو بولنے کا طریقہ آتا ہے جو مجلس حسین میں مجلس سننے کی نیت سے آتے ہیں. بھٹی صاحب خانے وال سے آپ آئے ہیں. آپ جانتے ہیں میرے پڑھنے کا انداز کیا ہے, میرے پڑھنے کا رویہ کیا ہے. میں بغیر کسی وضاحت کے بغیر کسی تشریح کے مجمع کو لے کے ساتھ چلنا چاہتا ہوں. 100 لاکھ نبیوں کے پیغمبر نبیوں کے مقدر کو حسین کہتے ہیں. سبحان اللہ. جو اب تک نہیں بولا ادھر سے دعا نکلے گی یہاں سے دل سے. 100 لاکھ نبیوں کے مقدر کو حسین کہتے ہیں اور جس کی زیارت کے لیے حسین جیسا بادشاہ اپنے لیے زیارت سمجھے اسے اکبر کہتے ہیں. جسے بولنا آتا ہے مالک آپ کو آباد رکھے. وہ آخری ہاتھ کو میرا سلام ہے. 100 لاکھ نبیوں کے مقدر کو حسین کہتے ہیں. جیو جیو. جس کی زیارت کے لیے حسین جیسے بادشاہ اپنے لیے زیارت سمجھ لے اسے علی اکبر کہتے ہیں. 4 سطریں بادشاہ امام حسین نے مجھے عطا کی ہے. بسم اللہ. پڑھنی میں نے شہزادہ علی اکبر کی ہے. سبحان اللہ. سنا کرے ایسے فضائل. بلکہ مہتاب سر فرش ستارہ آنا. جیو جیو جیو. شہزادے کی آمد کے 4 مصرے پڑھنے لگے. پوری دنیا سے داد وصول ہوئی ہے ثاقب حسین. بن کے مہتاب سر فرش ستارہ آنا. یہاں سے دعا نکلے گی یہاں سے. پہلے کہہ رہا ہوں یہ خاموشی نہیں ہے یہ توجہ ہے. سبحان اللہ. بن کے مہتاب سر فرش ستارہ آنا. شہزادہ علی اکبر. بن کے مہتاب سر فرش ستارہ آنا یعنی قرآن میں قرآن کا پارا آنا. جو بول سکتے ہیں یار بولا کرو نا ایسے مصروں پہ. بن کے مہتاب سر فرش ستارہ آنا یعنی قرآن میں قرآن کا پارا آنا. یہ تو شبیر کی خواہش تھی جو ٹالی نہ گئی ورنہ مشکل تھا محمد کا دوبارہ آنا. مالک آپ کو آباد رکھے یار. دیر تک آباد رہے آپ. جیسے اندر علی لال کمال سچی لال دیر تک آباد رہے آپ. خرید لیا اپنے ساتھی حسین کو. طرح سے ناسات تھی مطمئن ہو گیا دل. بن کے مہتاب سر فرش ستارہ آنا یعنی قرآن میں قرآن کا پارا آنا. یہ تو شبیر کی خواہش تھی جو ٹالی نہ گئی ورنہ مشکل تھا محمد کا دوبارہ آنا. مقتل اصل نے مرنے سے بچا رکھا ہے. پڑھنا میں نے اب شروع کیا ہے چاہے آواز ہو چاہے نہ. مقتل اصل نے مرنے سے بچا رکھا ہے. خون کے ماتم نے میرا خون بڑھا رکھا ہے. خون کے ماتم نے میرا خون بڑھا رکھا ہے. یہ ہے ممبر کا خلاف. اس ممبر کو بھی منحوس خط رکھنا ہے اور شعر بھی پڑھنا ہے. منظور صاحب مقتل اصل نے مرنے سے بچا رکھا ہے. خون کے ماتم نے میرا خون بڑھا رکھا ہے. جب سے میں ذاکری دنیا میں آیا ہوں جب سے میں نے ہوش سنبھالا ہے میں دیکھتا آیا ہوں جہاں بھی میں نے ذکر حسین کیا ہے ممبر حسین کا ہوتا ہے پرچم عباس کا ہوتا ہے. ممبر حسین کا پرچم عباس کا. جہاں بھی مجلس پڑی ممبر
حسین کا پرچم عباس کا، ممبر امام حسین علیہ السلام کا پرچم غازی عباس کا کیوں ہوتا ہے؟ آپ میں بتاتا ہوں ممبر حسین کا پرچم عباس کا کیوں ہوتا ہے۔ بابا جی بیٹھ جاؤ، بابا جی دیکھنا میری طرف، مقتل آصر نے مرنے سے بچا رکھا ہے، خون کے ماتم نے میرا خون بڑھا رکھا ہے، اور ایک اشارہ ہے کہ ممبر پہ علم غور کرو، جیسے حیدر کو پیغمبر نے اٹھا رکھا ہے۔ مالک آپ کو بات رکھے، دیر تک بات رہو آپ۔ مقتل آصر نے مرنے سے بچا رکھا ہے، خون کے ماتم نے میرا خون بڑھا رکھا ہے، ایک اشارہ ہے یہ ممبر سے علم غور کرو، جیسے حیدر کو پیغمبر نے، جیسے حیدر کو پیغمبر نے بسم اللہ الرحمن الرحیم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی ولی اللہ کلمہ پڑھ کے ممبر حسین پہ کرو، ذکر حسین کر رہا ہوں۔ اس جوان کو پتہ ہی نہیں ہے شہری کس فلاح کا نام ہے، جو بات سن کے سمجھ کے پھر چپ کر گیا۔ کیمرہ بھائی نے جب کیمرہ بھیج کے اس جوان کی ویڈیو بنائی، جو نہیں بول رہا نہ ایک کوئی چھیڑ کے رہے، مقتل آصر نے مرنے سے بچا رکھا ہے، خون کے ماتم نے میرا خون بڑھا رکھا ہے، ایک اشارہ ہے یہ ممبر پہ علم غور کرو، جیسے حیدر کو پیغمبر نے اٹھا رکھا ہے، اور اس دربار کی عزت کی قسم یہ اذانیں تو نمازی کو جگاتی ہیں بلال، مسجدوں کو علی اکبر نے جگا رکھا ہے۔ مالک آپ کو بات رکھی یار، دیر تک بات رہی آپ، مالک دیر تک بات رکھی۔ کون ہے بادشاہ علی؟ 5 سے 7 منٹ مجھ کے درکار ہیں ممبر بھائیوں کے حوالے۔ کون ہے میرا بادشاہ علی؟ میرے بادشاہ کی فضیلت کیا ہے، کیا وقار، کیا مرتبہ، کیا رتبہ ہے میرے بادشاہ علی کا، کیا مقدر ہے میرے بادشاہ علی کا۔ میں تجھے بتاؤں علی کہتے کسے ہیں؟ باب مدینہ العلم ہو علی کا مقدر، عارف مواضع ہر وسلم ہو علی کا مقدر، عمود الاسلام ہو علی کا مقدر، مرکز ادارہ مناقب اعظام ہو علی کا مقدر، وارث منا مکہ ہو علی کا مقدر، مالک زمزم صفا ہو علی کا مقدر، مصباح الدجا ہو علی کا مقدر، مناد الہدا ہو علی کا مقدر، حلال مشکلات ہو علی کا مقدر، صاحب معجزات ہو علی کا مقدر، فاتح خیبر ہو علی کا مقدر، مالک تسلیم و کوثر ہو علی کا مقدر، ساقی میں خانہ وحدت ہو علی کا مقدر، کریم صنائے حکمت ہو علی کا مقدر، دہرے درخشان بحر لافتہ ہو علی کا مقدر، شمع فانی سے حالتہ ہو علی کا مقدر، سنت یافتہ لافتہ ہو علی کا مقدر، نیر کعبہ ہو علی کا مقدر، کعبے کا کعبہ ہو علی کا مقدر، جبریل کا استاد ہو علی کا مقدر، خدا کا خانہ زاد ہو علی کا مقدر، مسنت حالتہ ہو علی کا مقدر، نقطہ بائے بسم اللہ ہو علی کا مقدر، استاد جبرائیل ہو علی کا مقدر، متائے رضائے رب جلیل ہو علی کا مقدر، کل ایمان ہو علی کا مقدر، چاچا ظہور کلمت الرحمن ہو علی کا مقدر، مفسر قرآن ہو علی کا مقدر، استاد جبرائیل ہو علی کا مقدر، متائے رضائے رب جلیل ہو علی کا مقدر، وہ کوہ طور پہ نور بنے علی کا مقدر، ابو قبیس پہ مسیحہ بنے علی کا مقدر، کوہ زیتون پہ موزہ بنے علی کا مقدر، عرش منیر پہ اولا بنے علی کا مقدر، منبر غدیر پہ مولا بنے علی کا مقدر، کعبے میں نازل ہوا علی کا مقدر، دیوار کا کلی سے پھول بن جانا علی کا مقدر، پھول سے پھر کلی بن جانا علی کا مقدر، علی کی اماں گھر بیٹھے بیت اللہ میں آ گئی علی کا مقدر، علی کی پہلی سواری رسول کے ہاتھوں پہ علی کا مقدر، علی کی پہلی نگاہ چہرے رسول پہ ہو علی کا مقدر، بیٹھے ہو ڈر گئے ہو، علی کا پہلا سبق رسول سنے علی کا مقدر، وہ حنین کا بادشاہ ہو علی کا مقدر، 3 دن کا علی گلہ ازدر کو چیر دے علی کا مقدر، 4 دن کا علی ابو جہل کا منہ پھیر دے علی کا مقدر، ہجرت میں بستر سجائے علی کا مقدر، خانے کا کعبہ ہو علی کا مقدر، غازی کا بابا ہو علی کا مقدر، جبریل کا استاد ہو علی کا مقدر، خدا کا خانہ زاد ہو علی کا مقدر، مسلط حالتہ ہو علی کا مقدر، نقطہ بائے بسم اللہ ہو علی کا مقدر، کعبے کا گوہر ہو علی کا مقدر، فاطمہ کا شوہر ہو علی کا مقدر، غازی کا بابا ہو علی کا مقدر، کعبے کا کعبہ ہو علی کا مقدر، جبریل کا استاد ہو علی کا مقدر، خدا کا خانہ زاد ہو علی کا مقدر، محمد کا داماد ہو، پچھلے ہو بیٹھے ہو ڈر گئے ہو، محمد کا داماد ہو علی کا مقدر، اللہ نکاح پڑھائے علی کا مقدر، آسمان شادی حال بن جائے علی کا مقدر، شیعوں کا پیر ہو علی کا مقدر، من کنت مولا ہو علی کا مقدر، ہاتھی برحق ہو علی کا مقدر، وہ قبر میں آتا ہو علی کا مقدر، پردے سے بولتا ہو علی کا مقدر، ہجرت کی لاش بستر پہ سویا ہو علی کا مقدر، وہ قین اللہ ہو علی کا مقدر، وجہ اللہ ہو علی کا مقدر، آیت قرآن کی اتارنے علی کا مقدر، ستارہ دروازے پہ کمی بنا لے علی کا مقدر، وجہ اللہ ہو علی کا مقدر، کرب اللہ ہو علی کا مقدر، مشیت اللہ ہو علی کا مقدر، حالی تین چپ بیٹھے میں نہیں آکھیا اور تینو بولنا پوسی کیونکہ حلالی ہر
कौन बसता है फजाइल मेरे हिस्से का हो गया थोड़ा और गुना बेहतर फजाइल पढ़ लिए जाएं। जब तक दो जुमले मसाइब के ना पढ़े जाएं वो बीबी राजी नहीं होती जो शाम से आती है। अल्लाह अल्लाह मालिक बुजुर्गों की सफ़े अज़ाब छाई अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। मैंने कहा है वो बीबी राजी नहीं होती जो शाम से आती है। ये कह देना बहुत आसान है। पहली गुर्बत तो चाचा ज़हूर से ये है कि वो शाम से आ जाती है और दूसरी गुर्बत ये है कि वो देर से जाती है। अल्लाह अकबर। जिसकी हाय निकली है पता नहीं वो बंदा अमीर है जो हाय तक नहीं कर सका। बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। मौला तुम्हारा पुरसा कबूल फरमाए। कोई गम ना देखो सिवाय गम हुसैन के। तारीख में दो जुमले हैं इमाम सज्जाद की गुर्बत के। तारीख में गर शाम का बाजार न होता। क्या कहा है मैंने? अल्लाह करे हाय निकल जाए तुमसे। मैं किसी मुकाम पे पहुंचा हुआ हूँ, दर्द में डूबा हुआ हूँ, यकीन जानिए मेरी तबीयत खराब है लेकिन मैं मजमे को साथ लेके चलना चाहता हूँ। तारीख में कर शाम का बाजार न होता, शबीर का बेटा कभी बीमार न होता। अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर। जो हाय कर सके हो मालिक तुम्हारा पुरसा कबूल फरमाए। कोई गम न देखो। क्या कहा मैंने? तारीख में कर शाम का बाजार न होता, शबीर का बेटा कभी बीमार ना होता। अगला मिसरा अगर मैं गलत पढ़ूं बीबी शिफात न करे मुझे इस दरबार की इज्जत की कसम मौत आ जाए अगर ये तारीख ना हो। शबीर के जिस्म में जो खून रह गया शाम में बीमार की आंखों से बह गया। अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर। कोई गम ना देखो सिवाय गम हुसैन के। बिस्मिल्लाह। मैं लाख दरिया था, मैं कोई थक गया। थका हुआ तो इमाम सज्जाद भी नहीं था। 40 साल खून रोता रहा है तेरा और मेरा इमाम सज्जाद। इमाम बाकर रिवायत करते हैं मैंने बाबा को 9 कफन पहनाए। पहला पहनाया आंसू से सुर्ख हो गया, दूसरा पहनाया फिर सुर्ख हो गया। आपने कहा है दोबारा पढ़ देता हूँ मैं। अल्लाह करे अगले मिसरे ये सुन ले। तारीख में कर शाम का बाजार न होता, शबीर का बेटा कभी बीमार न होता। शबीर के जिस्म में जो खून रह गया शाम में बीमार की आंखों से बह गया। इज्जत हुसैन की कसम लाहौर की अदालत थी। काज़मी सैयद जज था, सैयद सज्जाद हुसैन काज़मी। वो जज की कुर्सी पे बैठा। जो मुजरिमों को आवाज देते हैं उसमें से किसी ने आवाज दे के कहा ज़ैनब हाजिर हो। तेरा कोई पत्थर का दिल तो नहीं है जो हाथ तक नहीं मार सकता? क्या कहा उसने? ज़ैनब हाजिर हो। जज भी सैयद ज़्यादा था, कुर्सी से उतरा नहीं, गिर पड़ा। साथ वाले कमरे में जाके कहते हैं या अली तेरा अपना मुकद्दर। मैं 1400 साल के बाद अपनी भरी अदालत में तेरी बेटी का नाम बर्दाश्त नहीं कर सका। अल्लाह जाने वो अली कैसा था जिसने 2.5 लाख हजूम में यजीद को कहते सुना कहाँ खड़ी है अली की बेटी ज़ैनब। बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। मौला तुम्हारा पुरसा कबूल फरमाए। सब्र इतना है सज्जाद का। इजाजत दे लो मैं वैसे मुसाहिब पढ़ूं जैसे किताबों में लिखा हुआ है। सब्र इतना है सज्जाद का। खैमे जल गए, सज्जाद नहीं बोला। अली की बेटियों ने हथकड़ियां पहनी। ये जुमले सिर्फ समझाने के लिए होते हैं। सज्जाद नहीं बोला। कूफा का बाजार सज्जाद खामोश। इब्ने ज़ियाद की पेशी सज्जाद खामोश। पत्थरों की बारिश सज्जाद खामोश। दरबार यजीद आया सज्जाद खामोश। मैं तुझे बताऊं बोला तो बोला कब? यजीद का दरबार है, 2.5 लाख बगैर ढोल बजा रहा है, कहीं पे कोई नाच रहा है। तेरी मर्जी तू रो या ना रो। तख्त पे मलाऊन है, जमीन पे अली की बेटियां खड़ी है। तख्त की तीसरी सीढ़ी पर एक सर पड़ा है, मलाऊन के हाथ में छाड़दार छड़ी है जो शबीर के लबों पे मारता है। शबीर नहीं बोला। बोला तो बोला कौन? जब भरे दरबार
سجاد کے 2 جملے مسائل پہ پڑھنے ہیں، 2 سے 4 منٹ، زیادہ وقت نہیں لوں گا بھائی جان آپ کا۔ مجھے بابا جی نے حکم دیا ہے امام سجاد کے حکمن 2-4 مصرے مسائل کے پڑھنے ہیں۔ اگر تو برداشت کر سکتا ہے تو پھر سن۔ 25 کو زہر ملا، میں نے پڑھ دیا، تو نے بڑے آرام سے سن۔ اسے زہر دیا گیا جسے زہر دینے کی ضرورت نہیں تھی۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ کوئی ایک بار دروازے پہ آ کے کہہ دیتا سجاد پھوپھیوں کو تیار کر، دوبارہ شام، بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ۔ اسے زہر دیا گیا جسے زہر دینے کی ضرورت نہیں تھی۔ خون رونے والے کو زہر دیا گیا، شبیر کے نفیس بیٹے کو، اس نفیس بیٹے کو جس کے ہاتھ میں تھوڑی دیر کے لیے قلم رہتا، ہاتھوں میں چھالے نکل آتے، اس بیٹے کو زہر دیا گیا جس کے لیے مسجد تک گھاس بچھائی جاتی تھی۔ شبیر کے بیٹے کے قدموں پہ چھالے نہ بنے، زہر یہاں سے گیا۔ ایک نفسیات ہے میں سمجھا سکوں، زہر یہاں سے گیا، ٹکڑے باہر آنا شروع ہوئے۔ 11 بیٹے، 4 بیٹیاں 11 جام پانی کے اٹھا کے لائی۔ بھائی آئے قریب، بابا پانی پی، رخ پھیر لیا۔ باقر نے کہا بابا پانی کیوں نہیں پی رہا؟ آج اے باقر میں نے مانگا بھی نہیں، مجھے ہر طرف سے مل گیا۔ مجھے وہ یاد آ گیا جو خنجر کے تلے کہہ رہا تھا کوئی ہے جو پیاسے کا ماتم کرنا ماتم، مالک بانیان کا برسہ قبول فرمائے۔ کوئی غم نہ دیکھو سوائے غم حسین کے، ماتم کرتے آلا برسہ دیتے آلا۔ باقر نے کہا بابا خون کیوں رو رہا ہے؟ 9 کفن امام سجاد کو جناب باقر نے پہنایا، آنسوں سے سرخ ہو گیا۔ دوسرا پہنایا پھر سرخ ہو گیا، تیسرا پہنایا پھر سرخ ہو گیا۔ نام کفن پہ جناب باقر نے بابا کے قدموں پہ سر رکھا، آواز باغا 40 سال خون روتا رہا ہے، آج دنیا سے جا رہا ہے، آج خون رونا بند کر دے۔ ایک جملہ کہا جناب سجاد نے، آواز باقر قیامت تک مجھے 3 درد کبھی نہیں بھولیں گے۔ آواز بابا کون سا درد؟ آواز باقر میں 5 سال کا تھا، میرے بابا نے حکم دیا تھا خبردار گھر کی کوئی کنیز بھی امام سجاد کے سامنے بغیر چادر کے نہ آئے۔ آواز باقر میرے بارے میں حکم تھا نا کہ گھر کی کنیز سے بغیر چادر کے امام سجاد کے سامنے نہ آئے۔ آواز باقر مجھے دادی زہرا کے حق کی قسم اسے شام غریبہ میں علی کی بیٹی نے بغیر چادر کے جگایا۔ آواز سجاد جاگ میرا کوئی نہیں رہ گیا، میرا اکبر مارا گیا، میرا قاسم بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ۔ آواز بابا دوسرا درد کون سا ہے؟ آواز باقر دوسرا درد یہ ہے، شام کا دربار تھا، پتھروں کی بارش تھی، اچانک میری 4 سال کی بہن نے میرے دامن میں ہاتھ ڈالا، رو کے کہتی ہے سجاد بھائی شمر سے کہہ مارے ضرور مجھے تانا نہ دے۔ آواز کیا کہتا ہے؟ آواز سجاد بھائی تیری قید کی قسم، ادھر تماشا مارتا ہے، ادھر کہتا ہے بلا عباس کو، بلا غازی نہیں ہے تجھے ماتم، بلا غازی کو۔ آواز حوصلے سے سن لیا نا۔ آخری جملہ طالب دعا، مالک تمہارا پرسہ قبول فرمائے، کوئی غم نہ دیکھو سوائے غم حسین کے۔ اجازت ہے بابا جی میں آخری جملہ پڑھتا ہوں ایسا جس کے آگے ہو سکتا ہے تم سوچ ہی نہ سکو۔ غازی عباس کے علم کی قسم سجاد تڑپا۔ آواز بابا کیا تڑپ رہا ہے؟ آواز باقر آخری درد مجھے قبر کی دیواروں تک نہ لائے گا، آخری درد وہ ہے جس کے لیے زیارت امام حسین علیہ السلام آج بھی قبر میں رو رہے ہیں۔ آواز باقر کون سا بابا جی کون سا درد؟ آواز باقر درد یہ ہے مجھے جب میری پھوپھی نے جگایا میں نے دیکھا، میں نے پھر آنکھیں بند کر لی، میں نے رو کے کہا، پھوپھی زینب رو کے کہتی ہے سجاد میں پرسہ دینے آئی ہوں، میرا اکبر مارا گیا، میرا قاسم مارا گیا، تیرا بابا 13 ضربوں سے شہید ہو گیا۔ آواز باقر میں نے ایک سوال کیا، اما نہ بھائی اکبر کا بتا، نہ غازی کا، نہ محمد کا بتا، نہ قاسم کا۔